کراچی ساگر سندھ روڈ سندھ کی تاریخ ہزاروں سال محیط ہے، جس کا اقرارنامہ کے نامور مورخ اور محقق بھی کر چکے ہیں۔ سندھ میں موجود موہنجو داڑو کوٹ، ڈیجی کا قلعہ، صحرائے تھر، کیتر اور کورنج پہاڑ، سلسلہ رانی کوٹ اور ضلع جمشید کی پہاڑوں اس بات کی گواہ ہے کہ سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اپنی قیمتی وراثت کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ پاکستان اور سندھ میں رہنے والی اکثریت اس بات سے بھی باخبر ہے کہ یہاں بھی دیوار چین جیسے ایک عظیم دیوار موجود ہے، یہاں تک کہ دیوار چین 5500 کلومیٹر طول ہے، جو رانی کوٹ سے تقریباً 1000 کلومیٹر چھوٹی ہے۔ کراچی سے قریباً 300 کلومیٹر دور ضلع جمشید کی پہاڑی صحرا میں موجود رانی کوٹ جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، یہ جمشید شہر سے لگ بھگ 120 کلومیٹر نیچے سندھ شہر کے قریب واقع ہے۔ رانی کوٹ کے کب، کیسے اور کیوں بنا، اس بات پر محققین اب بھی تک متفق نہیں ہو پائے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ رانی کوٹ ثانوی کے دور کا قلعہ ہے، چند ماہرین اسے یونانی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ رانی کوٹ قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا، اور بعض کا ماننا ہے کہ قلعہ کا تالپور حکمرانوں نے 1812 میں بنوایا تھا۔ سندھ حکومت کی ماتحت سندھ ابی بورڈ کے رسالہ مہران کے مطابق رانی کوٹ کا سب سے پہلا تذکرہ مشہور انگریز سیاح الیگزینڈر بریس نے کہا تھا، جو 1831 کو رانی کوٹ سے گزرے تھے، لیکن موجودہ دور میں رانی کوٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی دلانے کے لیے قوم پرست سیاست کی روح رواں جسے ایم سیٹ کا بڑا ہاتھ ہے۔ نامور محقق و مورخین بدر اوبرو، ایم ایچ بہنور اور تاج صحرائی کے مطابق رانی کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ اور چوڑائی 7 فٹ ہے، جبکہ قلعہ 16 سے 30 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کی ایک دیوار 7777، دوسری 3580 میٹر طول ہے۔ دنیا کے بڑے قلعے کا اعزاز رکھنے والے رانی کوٹ متعلق کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ قلعہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے اور حضرت عیسیٰ سے بھی قبل اس وقت بنایا تھا جب سندھ ایران کی حدود میں واقع تھا، لیکن اس بات کی کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں، اور یہی بات قلعے پر مزید تحقیقات کا تقاضا کرتی ہے۔ رانی کوٹ پر کام کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید لکھتے ہیں کہ قلعے میں داخل ہونے کے لیے منفرد قسم کی 4 گیٹ ہیں، جو صرف اور صرف داخل ہونے کے لیے بنائے گئے تھے۔ قلعے میں تباہ حال ڈیم بھی موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں قلعے کے اندر زرخیزی ہوتی تھی۔ محقق مسٹر ایچ ڈبلیو ہونز نے 1856 میں اپنی کتاب سندھ گرینیٹر میں لکھا ہے کہ رانی کوٹ سندھ کی تل پر حکمرانوں کے اپنے قیمتی سامان محفوظ کرنے کے لیے اسے بنوایا گیا ہوگا۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بھی کسی حد تک مسٹر ایچ ڈبلیو ہونز سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ تل پر حکمرانوں کی وزیر نواب محمد خان لغاری نے بنوایا تھا۔ رانی کوٹ پر تحقیق کرنے والے بدر اوبر لکھتے ہیں کہ قلعے کے ایک وقت میں تعمیر مکمل پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ قلعے کی تعمیر ایک سے زیادہ حکمرانوں کی ادوار میں ہوئی ہوگی۔ رانی کوٹ کی مضبوط دیواروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قلعے کی تیاری کتنے دشوار مراحل سے گزری ہوئی ہوگی۔ محققین کی جانب سے دیے گئے عدد و شمار کے مطابق رانی کوٹ کی تعمیر میں 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی ماہ تک کام کیا ہوگا، اور اندازے کے مطابق اس وقت قلعے کی لاگت پر 12 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے، جو اس وقت بڑھ کر کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ رانی کوٹ کے نام سے مشہور اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر 2 اور چھوٹے قلعے ہیں جو اس کو دنیا کے منفرد عظیم قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں دیوار چین سے لے کر یورپ، افریقہ اور وسطی ایشیا میں موجود قلعوں میں شاید ہی کوئی ایسا قلعہ ہو جس کے اندر میں مزید قلعے موجود ہوں۔ محقق عبدالجبار جونیجو لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قلعہ جیریکو شہر میں تھا، جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا، جس کی دیواریں 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھی، جبکہ اس قلعے کی دیواریں
9 فٹ تک زمین میں دس ہوئی ہے۔ جو صاحب رانی کوٹ سمیت دیگر قلعوں کے طرز تعمیر و فن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رانی کوٹ اور دیواری چین بھی جوریکو شہر کے قلعے کی کڑی تھی۔ محققین کہتے ہیں کہ رانی کوٹ، عمر کوٹ، کوٹ ڈی جی حیدرآباد میں موجود لال قلعہ سمیت تمام قلعوں پر بھرپور تحقیق ہونی چاہیے تاکہ اصل اور صحیح تاریخ تک پہنچا جا سکے۔ سندھ کے ایک اور متفق ایم ایچ بنور لکھتے ہیں کہ رانی کوٹ جن پہاڑوں پر بنا ہوا ہے وہ کم از کم 3 سے 6 یا 4 سے 8 کروڑ سال پرانی ہے اور وہ ہندوستان سے پاکستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کی تعمیر کا وقت متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کے لیے اہم ترین سمجھی جانے والی کتاب فتح نامہ کے مطابق رانی کوٹ 1227 سے 1244 ہجری کے مطابق 1812 سے 1829 تک بن کر تیار ہوا، جس کی تصدیق بعد میں A.W. ہوز نے بھی اپنی 1876 میں چھپنے والی کتاب سندھ گرینیٹر میں کی ہے۔ انگریز مورخ اور محقق H.T. لیمبرٹ نے اپنی کتابوں سے سر چارلس نیپر اور سینٹ جان جیک آف جیکب آباد میں سندھ کی تاریخ و تہذیب کے بارے میں بہت سے اہم باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بھی رانی کوٹ کے متعلق لکھا ہے۔ تاریخ کی کئی اہم کتابوں میں بھی رانی کوٹ کا تذکرہ ملتا ہے۔ رانی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا بھر میں رانی کوٹ کو وہ جگہ نہیں مل پائی جو دیواری چین سمیت دنیا کے دیگر قلعوں کے حصے میں آئی ہے۔ مختلف محققین کے مختلف باتیں رانی کوٹ سے متعلق عام لوگوں کو مزید پریشان کر دیتی ہے اور عام لوگ رانی کوٹ کی تاریخ پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیے جانے کے باوجود تاحال رانی کوٹ پر کوئی مستند تاریخ سامنے نہیں آئی۔ حکومت سندھ کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہزاروں سال پرانا دنیا کا یہ عظیم قلعہ زوال کی حالت کا شکار ہے۔